جاتا ہے، بعض اوقات بنی اسرائیل بھی لکھا جاتا ہے۔ قرآن میں دونوں طرح کے نام آئیں گے۔ 71 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا مطلب؟ یعنی پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں مولا علی کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ چونکہ ہم ان کے زمانے کے ہیں ہی نہیں، ویسے تو ہمارے پہلے امام ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کے ذائل میں، نہ ہم امام حسن کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہم کس کے؟ ہم لوگ ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے زمانہ کے لوگ۔ تو ہمیں پکار جب آئے گی روز محشر، وہ اپنے اس امام کے ساتھ ہمیں آواز پروردگار آئے گی، امام مہدی کے زمانے کے لوگ حاضر ہوں، امام علی کے زمانے کے لوگ حاضر ہوں، امام حسین کے زمانے کے لوگ، اس ایسے یہی سمجھنا، یا جو جس نے دنیا میں جس کو پیشوا بنایا ہوگا، یہ بھی تفسیر میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بارہ امام مانتے ہی نہ ہو، مرنا تو اس نے بھی ہے، اور قیامت والے دن اٹھنا بھی اس نے بھی ہے، پکارا اسے بھی جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ہندو مذہب ہو، اپنے گرو کو مانتا ہو، تو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ تو خوش قسمت ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے کہ جن کو اللہ نے 12 امام عطا کیے، جو معصوم عن الخطا ہے، بے شک پاک و پاکیزہ ہے، وصی مصطفیٰ ہے، جانشین پیغمبر ہے، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اللہ نے 12 محمد عطا کیے۔ کون محمد کے جس کے وجود کی برکت سے کائنات میں۔ اچھا ایک حدیث تو یہ ہے کہ لولا یا احمد، حدیث قدسی، یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات نہ۔ لیکن جب سے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی، تھوڑی بات اور آگے بڑھی۔ حضور نے جب اپنے آل کو اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کیا اور ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، تو دعا کیا تھی؟ اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ اہل بیتی و خاصتی و حامتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے حامی اور مددگار، لامہم لہمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداہم و محب لمن احبہم، کیوں؟ انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ تو اس دعا کے بعد جو فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک کا کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک نے ملائکہ کے مجمع میں خطاب کیا تھا، حدیث قصہ کے جملے کہہ رہے ہیں، الفاظ کہہ رہے ہیں، وَعْلَمُوا أَنِّي مَلَائِكَتِي وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا، مضبوط آسمان خلق نہیں ہوا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، سورج کو روشنی عطا نہیں ہوئی، چاند خلق نہیں کیا گیا، ہر چیز کس کی محبت میں خلق کی؟ ان پانچوں کی محبت میں جو آج چادر کے نیچے، اسی طرح ہی ہے نا۔ تو اللہ نے پنجتن پاک کے صدقے یہ کائنات بنا، تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو ان کا غلام مانتے ہیں، اور اللہ کرے ایسے غلام بن جائیں کہ ہمارے آقا بھی کہیں کہ واقعی ہمارا غلام ہے، خصوصاً امام زمان سے راضی ہو، ٹھیک ہے نا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جشن کا اہتمام ہے، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ولادت باسعادت منجی عالم بشریت یوسف زہرا وسیع مصطفیٰ خاتم الاوصیاء حضرت امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے ایام واقعاً حق بنتا ہے کہ امام وقت کا تذکرہ کریں، نہ صرف محافل و مجالس کی صورت میں، یہ تو ہے ہی نجی محفل میں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، قبلہ کے پاس بیٹھے ہیں، مسجد میں چلے جائیں، نجی محفل میں بیٹھے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے بیٹھے ہیں، امام زمانہ کا تذکرہ کریں، انہیں کی باتیں کریں، ظہور کیسے ہوگا، امام کیسے آئیں گے، کیا علامتیں ہیں، آئیں گے تو کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے غیبت میں، ہم کیسے اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں، ہم کیا کریں کہ امام کے ہمیں مطلب امام کی ہم رکابی نصیب ہو، ہم کیا کریں کہ ہم بھی دیکھیں کہ مولا آئے ہیں اور دنیا پہ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا ہے، کیا کریں؟ یہ چیزیں، یہ انفارمیشن، یہ معلومات تو ہونی چاہیے نا ہمارے پاس، تو اس کے لیے تمام کرنا پڑے گا، تذکرہ امام کرنا پڑے گا، علماء سے استفادہ کرنا پڑے گا، اس موضوع کو کھولنا پڑے گا، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس کی تفصیلات ملحوظ ہونی چاہیے، اس موضوع پہ سیمینار ہونے چاہیے، 10 روزہ پروگرامز ہونے چاہیے، عشرے اور خمسے ہونے چاہیے، پھر ہماری نسلوں کو سمجھ آئے کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں اور ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے، یہ ضرورت ہے، اور اگر نہ کیا تو پھر نقصان کیا ہوگا۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہوگی۔ معرفت امام تو ہم سب پہ واجب ہے، اچھا اس لیے دعائے معرفت بھی تعلیم کی گئی، دعائے معرفت ہے جس کا حکم ہے کہ کثرت سے پڑھیں، خصوصاً نمازوں کے ساتھ پڑھیں، معصوم نے تعلیم کی، دعا مانگے کیا، اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں۔ اللہم عرفنی نبیک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، پروردگار مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اور دعا کے آخری جو جملے ہیں، اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ پاک مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ عطا کی، زللت عن دینی، میں تو پھر دین سے بھی گزرا ہو جاؤں۔ اس دعا کے معنی اور مطالب کو پڑھنے سے مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ جب تک امام وقت کی معرفت حاصل نہ ہو انسان کا دین پہ باقی رہنا مشکل ہے۔ امام اپنے صحاب کو